دیکھیے جی، میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پہلے دن سے ہی قادیانی تسلط ریاست بن چکا ہوا تھا تو اس کے میں بہت سارے ریفرنس بھی پیش کرتا ہوں، اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ لبرل جو ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ کہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنے والا یہی طبقہ ہے۔ تو کچھ دن پہلے میری بات، نوٹ بات لیکن کمنٹ کے ذریعے میں نے وہ ایک ہے جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے، جو ان سارے نئے نئے لبرلز کا ایک طرح کا وہ بنا ہوا ہے، گاڈ فادر بنا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو انڈو پاکستان کی پارٹیشن کی ہسٹری کا چیمپئن کہتا ہے، لیکن اس نے میرے اس کلیم کو، وہ کلیم جس میں بے شمار بھرپور ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہوئے ہیں، اس کو کہا کہ نہیں جی میں آپ کی اس تھیوری کو نہیں مانتا کہ پاکستان جو ہے پہلے دن سے ہی قادیانی تسلط ریاست بن چکا تھا، بلکہ اس کے اپوزٹ وہ اپنا لبرلز وغیرہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان بنایا انہوں نے تھا، اور آج پاکستان کے اندر جو ہے یہی جماعت جو ہے یہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، ان کو صحیح حقوق نہیں ملتے، ان کے ساتھ جبر ہوتا ہے، ان کو مارڈر کر دیا جاتا ہے، اور ان کو صحیح حقوق نہیں دیے جاتے، جبکہ یہ تو بالکل ہوائی بات ہے۔ جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ یہ کہا ہے، سنو، میں کہتا ہوں لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان قادیانی، خواجہ ناظم قادیانی، وہ کیا نام ہے، وہ جو جس کے منہ سے راڑ ٹپکتی تھی، جو اپنی انگریز سیکٹری کو للہ لے کے کہتا تھا بوٹی نہیں تو شوربے ہی کھلا دو، تو کیا نام ہے اس کا، ملک غلام محمد وہ قادیانی، فیروز نون قادیانی، بوگرا قادیانی، چودھری محمد علی قادیانی، یہ اور اس میں دو چار نام اور بھی ہیں اس میں جو کہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو ماشاء اللہ لگا، دوسرا ماشاء اللہ، پہلا ماشاء اللہ جس نے لگایا لاہور میں، کیا نام ہے اس کا، جنرل اعظم، یہ اس کا رشتہ دار عمران خان کا، وہ قادیانی۔ دوسرا مارشاء اللہ لگایا کس نے، ایوب خان نے، وہ قادیانی۔ تیسرا مارشاء اللہ لگایا ضیاء الحق نے، وہ قادیانی، اور پھر مشرف، وہ قادیانی، اور اسی طرح سے یعنی پاکستان کی جو، اور پھر یہ کہا جائے کہ اچھا باقی میں جو بیروکریٹس ہیں، باقی جو نوکرشاہی کرندے ہیں، ان کا میں نام نہیں ایڈ کر رہا، جو جرنیل ہیں ان کا نام، وہ سب کے سب مرزئی ہیں۔ تو یہ پہلے دن سے پاکستان جو ہے وہ قادیانی تسلط ریاست تھی، جو آج بھی ہنوز قائم ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں جو مولوی حرام زادے جو ہے مائنڈ، میں وین آئی سے حرام زادے مولوی، وہ مولوی جو صلح کلی ہیں، جو قادیانیوں کے کتے ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ہے قادیانی سرکار کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، جس میں بڑے بڑے حرام زادے جیسے مطلب بیک ان 50 سے آج تک، نیم اٹ، سارے آلموسٹ خادم قادیان، جلالی، اور سارے اس قسم کی گند جو ہے، یہ سارے قادیانیوں کے کتے ہیں۔ تو بہرحال جو چیز، وہ جب بھی اسرائیل وہ 1949 سے جو ہے نا اسرائیل اگریشن کرتا رہا ہے، اسرائیل کے خلاف القاعدہ نہیں بنی، چلو چلو جہاد پہ چلو، اسرائیل کے خلاف فلسطین میں جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس سرزمین ہے، کبھی سنا آپ نے؟ جو اوریا مقبول جان اور زاد حامد اور اس قسم کے حرام زادے جو ہیں، یہ مطلب 80 کی دہائی میں انہوں نے ہر جگہ، اور کیا یہ پراچا اور یہ بلوچ، یہ جو جماعت غیر اسلامی کے گنڈے ہیں، بدماش ہیں، انہوں نے
بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہوا ہے اور آج یہ اسلام کے دائی بنے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں جب تک تو یہ آج کیا کہہ رہے ہیں, یہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو اور پاکستان کی جو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی بنائی ہے اس کا استعمال کرو. یہ جہالت کی انتہا ہے, کیونکہ آغا وسیم نے یہ چیزیں کھول کھول کر آپ لوگوں کے سامنے لایا کہ جناب علی جب پاکستان بنا تھا, ایون اس سے پہلے بھی, لیکن ہم یہ جو پیریڈ ہے اس کو 47 تک لاتے ہیں. تو ہوا کیا کہ ایک دکان سے لے کر فیکٹری تک جو ہے وہ بھی اس کی اونرشپ جو ہے وہ قادیانی کی ہے. پروڈکٹ یعنی پیداواری ذرائع پاکستان کے 95% جو ہیں وہ قادیانیوں کے پاس ہیں. تو اب وہ جماعت غیر اسلامی کا کیا نیا لیڈر بنا ہے, اس کی میں تقریر سن رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ وہ شروع کر دو, کیا بولتے ہیں اس کو, پاکستانی پروڈکٹس شروع کر دو, وہ خریدنا اسرائیل کی. یعنی یہودیوں کی چیزوں کو نہ خریدو, یہودیوں کے جو اتحادی ہیں قادیانی ان کی چیزیں خریدو, اسی چیز کے ان کو پیسے ملتے ہیں. پھر تو کوئی مائدہ لال آ کے بولے کہ نہیں جناب, اچھا کیا ہے جی, آپ انسانی ضرورت کن چیزوں کی ہوتی ہے, لباس اور کیا بولتے ہیں روٹی, فوڈ. جن فیکٹریوں سے لباس بن کے آتا ہے اونرشپ قادیانیوں کی ہے. جن فیکٹریوں سے آٹا, چینی, چاول, دالیں, جو کوئی بھی کھانے کی چیزیں ہیں, فوڈ کا حصہ ہیں, وہ قادیانیوں کی فیکٹریوں سے بن کے آتی ہیں. جہاں جو زمین ہے, جو بڑی بڑی سندھ کی یا پنجاب کی یا خیبر پختونخوا وغیرہ کی جہاں اجناس پیدا ہوتا ہے, وہ زمین قادیانی جگیردار کی ہے. آپ کیا نام ہے اس کا, بیکریز میں جاتے ہیں, کون کون سی بیکریز ہیں, شیزان اور کیا گور میں, یعنی ہر مجھے نام نہیں, لیکن جتنے بھی یہ فوڈ کے حتیٰ کہ ریسٹورنٹس جو ہیں 5 سٹار 3 سٹار یہ تک جو ہیں یہ قادیانی اونرشپ ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حرام زادوں کی. افغانستان میں اکثر کہا کرتا ہوں جب ان کے پالن ہار امریکہ کا حریف آیا کمیونسٹ, اوکے, حالانکہ دونوں دجالی ہیں, لیکن بہرحال وہ جب آیا تو انہوں نے جناب فوری جہاد کا نعرہ لگا دیا. اب وہ غزہ میں مسئلہ ہو رہا ہے, یہ تو آپ لوگوں کو آج میڈیا کی اور یہ ظلم بہت پہلے ہوئے ہیں. میں جب وہاں پر عرب کنٹریز میں تھا تو صابرہ اور شتیلہ کا ظلم وہ اتنا شدید ظلم تھا کہ انہوں نے سارا گھیرا ڈال کر جو ہے ریفیوجیز کو, بچے بوڑھے, ملیا میٹ کر دیا ان کو. تو اس کی تو بہت ساری تصاویر جو ہیں آج بھی نظر نہیں آتی ہیں, آج بھی وہ, لیکن میں اس زمانے میں وہیں تھا تو وہ ویڈیوز وغیرہ جو تھے سرکاری طور پہ سیرین, لیبین وغیرہ, وہ اتنی ہاریبل تھیں کہ دیکھ کے تو آدمی کی نیند نہیں آتی. تو یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ غالباً 84 کی بات ہوگی, 82 آئی تھنک, بہرحال تو یہ انہی دنوں کا ہوا تھا صابرہ شتیلہ کا واقعہ, انہی دنوں جو ہے, اور جنرل ضیاء الحق قادیانی نے وہ جشن منا رہا تھا پاکستان کے اندر, یوم پاکستان کے نام کے اوپر. تو وہاں جو ہے وہ بہت ساری ہے. تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا, جہاں اسلام کا تیسری مقدس ترین جو
شرائن ہے، جو مسجد ہے کعبہ اول، وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جہاد کا نام نہیں لیا گیا۔ افغانستان جو اسلامی ملک تو ہے لیکن یہاں ایز سچ وہ درجہ نہیں ہے، بلد شام کا درجہ اسلام میں زیادہ ہے، کیونکہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قدم مبارک رہے ہیں، اہل بیت وہاں، تو بہرحال وہ ہمارے لیے ایک اسپیشل پلیس ہے۔ تو وہاں اسامہ بن لادن کو نے اپنی فوج تیار نہیں کی، اپنے بلینز آف ڈالر جو ہے القدس کی آزادی کے لیے نہیں، بلکہ کعبہ میں حالانکہ وہاں کرتے کیا تھے، آئی نو شادیاں، ڈرگز اینڈ سو مچ، باقی سینسر تو بہرحال اب میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے جو پیداواری ذرائع ہیں وہ قادیانیوں کے پاس ہیں، تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو اور پاکستانی پروڈکٹس خریدتے جاؤ، اس کا پروفٹ بھی قادیانیوں اور اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جاتا ہے۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ ایک نمک کی فیکٹری پاکستان میں نہیں، مسلمانوں کے پاس جو قدرتی ہے، جو کیا بولتے ہیں اس کو، منرل ہے، اس کے لیے کوئی پروڈکشن کی مشین ریکوائر نہیں ہے، کوئی ٹیکنیک، جو بھی بہرحال قدرتی چیز ہے وہ بھی مطلب، تو اب اس سے بہتر ہے کہ بھوکا رہیں اور بھوک سے مر جائے ہے نا، دے جا ڈبل معیار دیکھو، ادھر جہاد ہے اور ادھر بائیکاٹ ہے خیر، تو میں یہی چیز کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے قادیانیوں نے یعنی چھوٹی صنعت سے لے کر، دکان سے لے کر بڑی صنعت تک، بینکنگ تک، ہر چیز جو ہے وہ قادیانیوں نے اپنی بنا لی، اور اس کے بعد، اور یہ مال مفدل بیرحم ہے، جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک جو ہے یہ 24 دسمبر 1947 کی ایک ہے، یہ کیونکہ سارے وہ محکمے وغیرہ محمد علی جناح نے تو نہیں بنائے تھے، مرزا بشیر نے بنائے تھے، آئے کوئی میرے سامنے میرے اس بات کو چیلنج کر کے دیکھے۔ تو دیکھیے ہندو سکھ جو اپنے لاہور میں جو ہے پراپرٹی چھوڑ کے ظاہر جان بچا کے بھاگ گئے، وہ تو یہ الاٹمنٹ کا محکمہ، آباد کاری محکمہ، دوسرے محکمے، یہ سب کے سب جو ہے قادیانیوں کے پاس آ گئے، اور پھر انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بالکل اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب یہ میں ڈھونڈ کے لگاتا ہوں، اگرچہ میں پہلے بھی لگا چکا ہوں، آپ بھی دیکھیے کہ یہ کیسے خیانت ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے تقسیم دکانات قلعہ گجر سنگھ لاہور۔ قلعہ گجر سنگھ جو ہے وہ لاہور کا ایک علاقہ ہے، اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں اسٹیشن ہے اور کالج، اور مطلب صرف علاقے کی دکانیں، صرف ایک محلے، یا یوں کہہ لیں ایک محلے کی دکانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کس ریفرنس سے؟ قادیانیوں کے اپنے ریفرنس سے، اوکے۔ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دکانات کی تقسیم کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں، جو مورخہ 27 دسمبر کو لال کوٹھی میلہ رام روڈ سینٹرل دفتر میں مسٹر ایس ایم حسین کے حوالے کی جائیں۔ 4 بجے کے بعد کوئی درخواست نہ لی جاوے گی۔ تو یہ جناب قادیانیوں کا اشتہار ہے، اور اس میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو سابق مالک تھا اس کا نام لکھ رہے ہیں، اور کس چیز کی دکان تھی، نوعیت دکان وہ بتا رہے ہیں، اور جیسے یہ لکھا ہوا ہے مہر چند اور سردار
सोहन सिंह, लाल चंद, दीवान चंद, दीवान मलाल या पता नहीं, बहरहाल बलवत राय, गोविंद राम। तो ये मतलब मुख्तलिफ जो नाम लिखे हुए हैं, और आगे दुकानें हैं। किसी की घी की दुकान, घी को बेचने की दुकान है, किसी को हलवाई की दुकान है, कोई हजाम की है, दर्जी है, पान फरोश, दर्जी, डॉक्टर, स्टेशनरी, हकीम, लैम्प हाउस, मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, परचून की दुकान है किसी की। और ये सारी की सारी जो हैं मरज़इयों ने अपने रसाले में दी, और ज़ाहिर है आके कादियानियों को जो है वो दुकानें दे दी। ये तो छोटी दुकान का जिक्र है ना। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं जी कादियानियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, ये होता है, तो वो नीचे उसको बिठा कर सर पे उसके इतने जूते मारो कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। तो यही वजह है कि ये जो कुत्ते मौलवी हैं, जो कादियानियों के जो पालतू कुत्ते हैं, बल्कि पालतू सुअर हैं, कि ये आए रोज़ कहते हैं जी हम तो कादियानियों की रेफरेंस को मानते ही नहीं, कादियानियों ने जो कुछ लिखा हुआ है वो झूठ है। यानी ये झूठ है कि कादियानियों ने पाकिस्तान के अंदर जो है कब्ज़ा ग्रुप बना लिया, ये यानी मौलवियों के मुताबिक ये झूठ है। और मैं ये बता रहा हूँ कि जनाब ये कादियानियों का अपना रेफरेंस है। अगर इस रेफरेंस को ही झूठा समझा जाए तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर कादियानी जो है वो उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ये है मौलवी का किरदार, समझे। तो अब कोई आके ये कहे कि नहीं जी कादियानी तो बहुत डिसेंट कम्युनिटी है, बड़े पढ़े लिखे हैं, कानून है, ये करप्शन नहीं करते, और ये जनाब वो दैट, बुनियाद करप्शन की है इनकी। तो ये देखिए, हाँ बोलना, एक्सपर्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, और सड़े चलो दे, तू भी तो उस इलाके से ही रहने वाला है ना। लक्ष्मी चौक पास ही है उसके, बल्कि उसी एरिए में आता है। अब बोल, 47 में तू पैदा हुआ है ना, तो इन दुकानों के पास जब पाकिस्तान बन गया था, जब तू 8 6 7 साल का होगा, इन दुकानों से कादियानियों से कोई ना कोई परचून खरीदने जाता होगा कोई हरामी। तू कह रहा है कि कादियानियों के साथ जुल्म हो रहा है, ये देख वो क्या कर रहे हैं। तेरे अपने मोहल्ले में, तेरे मोहल्ले की सारी दुकानें इन्होंने कब्जे में कर ली थी। हरामजादे, तुझे शर्म आनी चाहिए कि जब तू कहता है कि कादियानियों का कोई होल्ड नहीं पाकिस्तान में। हरामजादे, तू करप्ट तरीन माफिया का स्पोकमैन बना हुआ है। शेम ऑन यू, तुफ है तेरे प्रोफेसरी पे, और बाकी तेरे चेले जो हैं वो तो ये फैक्ट्स जानने के बाद भी अब हम आगे आए, क्या देखते हैं हम। ये तो दुकान थी ना, ये जनाब आली बीको की कहानी सुन लें, वो क्या थी। अगरचे मैं बहुत सारे दीगर व्लॉग्स में भी बता चुका हुआ हूँ कि किस तरीके से कादियानियों ने जो है अपना पाकिस्तान के अंदर जैसे ही पार्टीशन हुई है तो इन्होंने लूट मार शुरू कर दी। वो हिंदू सिख जो भागे थे, ज़ाहिर है वही बिफोर पार्टीशन हिंदू सिख के पास ज़्यादा पैसे और जो भी, तो वो जान बचा के भाग गए, कादियानियों की ईद हो गई। तो ये फिर उन्होंने मिर्ज़े ने अपॉइंट किए अपने लोग, हर चीज़, तो सारा तो वो यानी पहले दिन से आप अंदाज़ा लगाएं, ये रियासत के अंदर रियासत नहीं है कि मिर्ज़े ने रतन बाग में कॉल किया, आओ जी सारे फ़ौजी जर्नैल और बैठो मेरे सामने और बताओ कश्मीर पर क्या करना है, कश्मीर पर हमले का प्लान है। अगरचे उसके पीछे कहानी यही है कि वो
ہندوستان کو فوج جو بھیجنے کا جو ہے، اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی فوجیں جو ہیں کشمیر کے حملے سے پہلے ہی ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر پاس بیٹھی ہوئی تھی، کوئی پٹھان کوٹ کے پاس تھا، کوئی دلی سے، کہ وہ جیسے ہی ان کو جواز ملے کہ بھئی پاکستان نے حملہ کر دیا تو وہ وہاں لینڈ کر لیں، اور یہی کچھ ہوا۔ بہرحال اس کے بدلے میں قادیانیوں کا کنٹرول ہے وہاں قادیان میں آج بھی، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو غریب ممالک کے درمیان جو ہے پارٹیشن کے بعد کشمیر کی وجہ سے سارا بجٹ جو ہے وہ اسلحے پر چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ بیج کس نے لگایا تھا؟ مرزائیوں نے، جو کہتے ہیں کہ ہم جنگوں کے خلاف ہیں ہم لوگ، اور پھر وہی وہ کیا نام ہے وہ حرام زادہ قادیانی کتا جس نے اپنا ماسک لگایا تھا لینن نظم کا، فیض احمد فیض، اس نے مسودہ لکھا تھا کشمیر کی جنگ کا مرزا کے کہنے کے اوپر۔ دمنے مانتے ہو اس کو؟ لبرل امن کا نوبل پرائز اس کو دے رہے ہو، تاڑی مادہ، امن میلہ کرواتے ہو اس کا، تاڑی مادہ۔ تو بھائی بات کیا ہے، یہ ہر چیز میں ان کی، تو کوئی شک کہ یہ لوٹ مار انہوں نے نہیں کی، دکانیں انہوں نے نہیں اپنے نام مرزائیوں کو دی، ثبوت دے رہا ہوں۔ تو دکان سے لے کر کیا بولتے ہیں بڑی صنعت بھی، وہ بھی مرزائیوں کی۔ یہاں میں ایک آدھی کا یہ حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے، یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر اگر ہم صحیح تحقیق کریں تو 1947 میں ایسٹ پنجاب کے لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا، کوئی بٹالہ سے ہے، کوئی ہوشیارپور سے ہے، کوئی جلندھر سے ہے، کوئی ڈفرینٹ لدھیانہ سے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ابتدائی مرزائیوں کی اولادوں میں سے تھے۔ تو یہ پاکستان میں آ کے جرنیل بنے، یہ بیوروکریٹ بنے، یہ پاکستان میں آ کے جج بنے، یہ پاکستان میں آ کے صنعت کار بنے۔ انہوں نے جناب جو نچلے طبقے تھے ان کو دکانیں مل گئیں اور پراپرٹی مل گئی، مال مفت دل بے رحم، تو وہ چل سو چل، جو چیز، جو دکان، جو گھر، کیا بولتے ہیں اس کو، جو ہے مرزائی ہونے کی اس کے دادے کو یا باپ وغیرہ کو ملا تھا، آج وہی پراپرٹیز جو ہیں اس وقت ان کو مفت ملی تھی، آج وہی پراپرٹیز جو ہیں اربوں خربوں روپوں کی ہے۔ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا، اس کو کہتے ہیں تاڑی ماں لبرل آ میرے نال گل کرو، تسی کہندے ہو جی مرزائیوں۔ تو بہرحال اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک تھا چودھری لطیف، ان کو جناب وہاں قادیانیوں کی، وہ یہ قادیانی تھے، ان کا باپ جو تھا وہ مرزے کا مطلب ماننے والا تھا، اس کی بیعت کی ہوئی تھی، یہ سارے فیملی وغیرہ یہ قادیانی، اور پھر مرزائیوں کا جو ہے طریقہ واردات وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرزائی کو آگے لگا دیتے ہیں، کوئی فیکٹری، کوئی اس قسم کی کوئی پیداواری کا جو مالک بناتے ہیں، بیچ میں یہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں۔ تو اسی نے جو ہے وہاں 1930s میں کوئی فیکٹری لگائی تھی چھوٹی موٹی وہاں پر قادیانیوں کے وسائل سے، تو آگے پھر انہوں نے جب پاکستان آیا تو انہوں نے کچھ لاکھ روپے جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان سے قرض لیے تھے، اور زمین جو تھی بٹالہ، یہ کیا بولتے ہیں جہاں بیکو فیکٹری بنائی تھی، پتہ نہیں کتنے، مجھے نہیں پتہ کیا، لیکن میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے جگہ وہ، تو بہت بڑی زمین بھی اسٹیٹ آف پاکستان مال مفت میں ان کو ملی، وہاں انہوں نے اپنا وہ سارا لگو کر، اور اس کی سب سے بھیانک سٹوری یہ ہے کہ جس کا کہیں کوئی خود نہیں ہے، کہ جب 1953 کی موومنٹ ہوئی تھی تو یہ راتوں کو لوگوں کو غائب کرتے تھے، مسلمانوں کو موسٹلی فرام اندرون سٹی لاہور، جو وہاں سے اٹھاتے تھے اور ان کو وہاں لے جاتے تھے، کیا بولتے ہیں
بیکو فیکٹری میں ان پہ ٹارچر کیا، انٹیروگیشن کرتے تھے یہ اور وہ جو بھی. تو وہیں ان کو جو ہے مار کے، تو کسی کو کیا بولتے ہیں، یہ ایک بڑھا دریا ہوتا تھا اس زمانے میں، آئی ڈونٹ نو آج کل ہے کہ نہیں، دریا کیا تھا، بس ایسے ہی نالا سا تھا، تو وہ اس میں ڈبو دیتے تھے. اور یہ بیکو جو ہے یہ جناب انہوں نے پاکستان اسٹیٹ سے پیسے لیے تھے، اور جو آج تک واپس نہیں ہوئے. یہ زمین پاکستان کی اسٹیٹ کی تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر بھٹو دسمبر کے آخر میں 1971 کے تیسرے ہفتے میں غالباً وہ پاکستان کا حکمران بنا تھا. تو فرسٹ ویک آف جنوری 1972 اس نے اس کو قومی ملکیت میں لے کے قادیانیوں کی جو پیداواری ذرائع کے اوپر کنٹرول تھا، یہ پہلی اٹیمپٹ تھی. اوکے، اس نے کہا نہیں، یہ زمین بھی مسلمانوں کی ہے، پیسہ بھی انہوں نے واپس نہیں کیا، اور شاید اس کو یہ بھی علم ہو کہ یہاں پر مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. آئی ڈونٹ نو فور شیور، لیکن یہ ہمارے بزرگ سارے بتاتے ہیں کہ یہ بیکو کمپنی جو ہے وہ یہ تھی اس کی، یعنی اب وہاں مسلمانوں کو مارا گیا ہوا ہے. تو یہاں ان باتوں کو اگر ہم نظر انداز کر دیں، اور پھر انہی کی مظلومیت کا کہ انہی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو یہ تاریخ کو مس کرنا نہیں ہے تو کیا ہے. اور دس مزمل شاہ ہمتی کیا میرے سامنے، تیری میں اوتھے واڑ کے آواں گا. اور کیا اور بھی جو بھی ہے، وہ ایک ہے شہزاد، اور یہ لیا اپنے سارے چیلیاں نو نال، میرے نال گل کرو، پھر میں تینوں اتھے ایسا ذلیل و خوار کراں گا. جواب تو دے نہیں سکے میری کسی بات کا. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ جتنے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں، جیسے اس نے مزمل شاہ نے کہا کہ ایک کے عزیز ہے کوئی مت کہ وہ بھی میں جانتا ہوں کون ہے. تو وہ جناب کیا بولتے ہیں کہ جی وہ اس نے لکھا کہ 15 اگست کو یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اور وہ تو میں نے ثابت کیا. اس کو چاہیے تھا کوئی، انہوں نے کوئی، ان کی شرم کسی نے نہ لوٹی ہوتی نا، تو یہ ضرور آ کے کہتے سوری وی ور رانگ، ہمارا جو کلیم تھا وہ غلط تھا، ہم نے غیر کیا ڈس انفارمیشن اور غلط رانگ انفارمیشن لوگوں کو دی ہے. نہیں، پاکستان میں کبھی بھی 15 اگست کو وہ نہیں منایا گیا، یوم پاکستان نہیں منایا گیا. ہمیں جو کیا نام ہے کے عزیز وہ کوئی اور نبی سی تہاڈی مانو کہ تسی اودی گل نو ایز اٹ از، او خود تے تحقیق کرو، لبو تے صحیح. یہ تو میں نے قادیانیوں کے حوالے سے ثابت کر دیا جن کے یہ سپوک مین ہیں. تو بہرحال میری اگر کبھی کوئی بات غلط نکل آئے گی تو میں ضرور اور ضرور کہوں گا سوری بھائی آئی واز رانگ دیئر. تو یہ مجھ سے تو اتنا حوصلہ انسانوں میں ہونا چاہیے. تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دکان سے لے کے بڑی صنعت تک جو ہے وہ قادیانیوں کی تھی، اور قادیانیوں کی ہے. اب اس کی دوسری تیسری نسلیں جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر رہی ہیں. جیسے مرزا محمود نے رتن باغ میں بیٹھ کے ان کو الاٹ کی تھی، لے لو لوٹو، کیونکہ وہ مرضیوں کے ماننے والے تھے. اب یہ عمران خان جس کو صادق اور امین اور یہ وہ، اور ہاں یہ وہی بٹالہ کمپنی والے ہیں جنہوں نے نواز شریف فیملی کی اتفاق فاؤنڈنگ میں مدد کی، کیونکہ یہ بھی قادیانی ہے. جس ملک میں تھانے دار جو ہے وہ قادیانی کیا بولتے ہیں ڈی ایس پی وغیرہ، وہ مسلمان نہیں بنتا، تو 6 بار وزیر اعظم کیسے ہو گئی یہ حرامی. یہ لیکن قوم نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے، میں کیا کروں. یہ کوئی مذہبی، صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان کی پوری اور پوری بنیاد اسی کے اوپر جو ہے وہ لرزاں ہو رہی ہے کہ قادیانی اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. تو
میں اور بھی حوالے دوں گا اس وقت، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ میں نے دکان چھوٹی یونٹ ہے وہ قادیانی کے پاس ہے، اور جو صنعت ہے وہ بھی قادیانیوں کے پاس ہے. زمین پاکستان کی، پیسہ پاکستان کا، لیکن مینیجر سے لے کر جو ہے وہاں چوکی دار بھی قادیانی ہے. جنرل ضیاء الحق حرامزادے نے کیا کیا، اس نے آ کے ڈرامے بازی کی کہ جی تم یہ واپس لے لو، تو وہ لطیف نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن اندر خانی انہوں نے کیا کیا، سارا سٹاف جو ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستانیوں کو ملا ہوا تھا، انہوں نے اندر خانی سارا جو ہے سٹاف وہ مرزیوں کا لگا دیا. اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب، اور وہ حرامی نسل کیا نام ہے، لال ٹوپی والا مسخرہ قادیانی کتا، وہ آ کے کہتا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا بھٹو نے بہت بڑی غلطی کی، وہاں سے تو ٹینک اور طیارے نکل رہے تھے، کہ چائنا جو ہے وہ بھی یہاں سے ٹینک لیتا تھا. اور ٹینک ذرا دستے صحیح بیکو فیکٹری سے نکل کے جاتے کہاں تھے، کہاں پارک ہوتے تھے، ایسے دس دے ہوں دساں کتنے ہوندے سن گاڑی مالا. تو یہ ایسی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. پاکستان بلا شبہ میں ہر آدمی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لبرلز کو کہیں یار آغا وسیم کی باتوں کا جواب دو، خدا کے لیے یار ان کو ایکسپوز کریں. یہ جو غلط معلومات دے کے جنریشن انہوں نے جو ہے وہ کنفیوز کر دی ہوئی ہے، ان کا برین واش کر دیا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا کی برکت سے ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کو صحیح اطلاعات پہنچائیں، اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے ضروری ہے ہر کوئی ان سے پوچھے آؤ اس کی باتوں کا جواب دو. تو یہ ہمارا میوچل مشن ہے، کوئی میرا اکیلا کا تو نہیں ہے.